السلام علیکم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ اعراف ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے 42 آیات تک پڑھا ہے۔ آج آیت نمبر 43 آیات تک پڑھا ہے۔ آج آیت نمبر 44 آیت پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور پکار کر کہیں گے جنت والے، اصحاب النار، آگ والوں کو۔ جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے، بلائیں گے، کہیں گے، سنائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم کی آمنے سامنے ہوگی؟ ایسا تو نہیں کہ جنت اور جہنم آمنے سامنے ہوگی، پھر یہ پکار کیسے ہوگی؟ یہ کمیونیکیشن کا نظام جو آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اہل جہنم دکھلائیں گے اور اہل جہنم اہل جنت کو دیکھیں گے۔ آپ آج ویڈیو کال پر یو ایس اے والے کو بھی بلا لیتے ہیں، پوری دنیا میں آپ کسی کو بھی خطاب کر سکتے ہیں۔ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا بندہ ایک لمحے میں آپ کے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح دکھلائیں گے لوگوں کو، اہل جنت اہل جہنم کو دیکھیں گے اور اہل جہنم اہل جنت کو دیکھیں گے۔ ہر وقت نہیں ہوگا، دنیا میں بھی ہر وقت نہیں ہوگا۔ جب کوئی چیز سنانی ہے، کوئی چیز بتانی ہے، کوئی چیز کہنی ہے، تب ایسے معاملات اللہ رب العزت کریں گے اور لوگوں کو ایک دوسرے کو دکھلائیں گے۔ وگرنہ جہنم کی گہرائی ہی اتنی ہے کہ ایک پتھر جب پھینکا گیا تو 70 سال کے بعد اس کی گہرائی میں جا کر گیا۔ اب ایک پتھر 70 سال بعد گہرائی میں گرتا ہے، اس گہرائی میں اگر کوئی شخص ہے وہ جنت والوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ منظر لوگوں کو دکھلائیں گے۔ اصحاب الجنہ کہیں گے اصحاب النار سے، آگ والوں سے، ان قد وجدنا ما وعدنا، ان کے قد بلا شبہ، تحقیق، یقیناً، وجدنا ہم نے پا لیا، ہمیں مل گیا، ہمیں حاصل ہو گیا، ما وعدنا جو وعدہ ہم سے کیا گیا تھا، ربنا ہمارے رب نے، حقا سچا۔ اہل جنت یہ بات کہیں گے کہ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو وہ پا لیا۔ اللہ نے کس چیز کا وعدہ کیا تھا؟ جنت کا۔ تو جو وعدہ اللہ کی طرف سے تھا، مغفرت کا، جنت کا، اللہ کی رحمت کا، وہ ہم نے پا لیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ، تو کیا تم نے بھی پایا ہے؟ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ، جو وعدہ تم سے کیا تھا، ربکم تمہارے رب نے، حقاً سچا، برحق۔ اب اہل نار سے پوچھ رہے کہ جو وعدہ ہم سے ہوا تھا ہم نے تو سچا پا لیا، جو وعدہ تم سے ہوا تھا کیا تم نے تو سچا پایا؟ ان سے کیا وعدہ ہوا تھا؟ ان سے وعدہ آگ کا ہوا تھا، عذاب کا ہوا تھا، اللہ کی گرفت کا ہوا تھا۔ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں ایسا ہی ہے، جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تم نے پا لیا، جو ہم سے کیا تھا وہ ہم نے پا لیا۔ کوئی شخص امتحان میں پاس ہو جائے نا وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور دوسرا فیل آ جائے کہتا ہے نا، کہا تھا نا محنت کرو ورنہ فیل آؤ گے، جو میں کہتا تھا وہ ہوا نہیں، کہتا ہاں جو تم کہہ رہے تھے وہ ہو گیا۔ یہ ذلت پر ذلت ہوتی ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، پھر اعلان کرنے والا ایک اعلان کرے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں جبرائیل علیہ السلام مراد ہے، وہ اعلان کریں گے۔ مؤذن کہتے ہیں بلانے والے کو، اعلان کرنے والے کو۔ اذان دینے والے کو بھی مؤذن اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ نماز کے لیے بلاتا ہے۔ فَأَذَّنَ، پھر اعلان کرے گا، مؤذن، مؤذن
مطلب اعلان کرنے والا. جو اذان نماز کے لیے بلاتا ہے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ مؤذن. کیونکہ وہ نماز کے لیے اعلان کرتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا. کیا اعلان کرے گا؟ بینہم، ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر. جو ظالم ہے وہ اللہ کی لعنت کے مستحق بنیں گے. لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے. لعنت کوئی فردی چیز نہیں ہے، لعنت ایک حقیقی چیز ہے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، یعنی جو آگ میں گیا ہے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا ہے، وہی ظالم ہے. الذین یصدون، وہ لوگ جو روکتے تھے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، وَيَبْغُونَهَا، اور تلاش کرتے تھے اس میں، عوجا، کجی. عوج کہتے ہیں ٹیڑھ پن کو. اللہ کی راہ سے روکتے بھی تھے اور ٹیڑھ پن تلاش کرتے تھے. عوج اور عوج دونوں ٹیڑھ پن کو کہا جاتا ہے. عوج وہ ٹیڑھ پن ہوتا ہے جو نظریے کا ٹیڑھ پن ہو، قول کا ہو، اعمال کا ہو، اسے عوج کہا جاتا ہے. اور عوج زبر کے ساتھ ٹیڑھ پن، یہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو حسی ہوتا ہے، نظر آتا ہے. مطلب یہ سب بچھی ہوئی ہے، یہ اگر ٹیڑھی ہو تو آپ کہتے ہیں نا سب ٹیڑھی ہے، تو یہ عوج کہلاتی ہے. دیوار گھڑی لگائی کبھی ٹیڑھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ٹیڑھی ہے. میز ٹیڑھا رکھا ہو، دیوار ٹیڑھی ہو تو اسے عوج کہتے ہیں. اور ایک عوج ہوتا ہے نظریے کا ٹیڑھ پن، عقیدے کا ٹیڑھ پن، اعمال کا ٹیڑھ پن. وہ نظر نہیں آتا لیکن محسوس ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگ دین اسلام میں کجی ڈھونڈنا چاہتے ہیں. وہ کیا کجی ہوتی ہے؟ کبھی داڑھی پر اعتراض، کبھی پردے پر اعتراض، کبھی نماز پر اعتراض، کبھی کسی معاملے پر. وہ اعتراض پر اعتراض کرتے جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، تو ایسا کیوں ہے، تو قربانیاں کیوں کی جاتی ہیں، جانور کو کیوں ذبح کیا جاتا ہے، اس سے اچھا کسی غریب کی مدد کرو. اس طرح کی کجیاں ڈھونڈتے ہیں، وہ ٹیڑھ پن ڈھونڈتے ہیں. جو لوگ دین کے اندر کجی ڈھونڈتے ہیں، یعنی کہ اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، دین کو اپنے نظریے سے، اپنے اقوال سے، اپنی باتوں سے وہ بگاڑنا چاہتے ہیں، اس کا حلیہ بدلنا چاہتے ہیں، ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں. کچھ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، کچھ چیزیں حسی ہوتی ہیں جو ہماری آنکھوں سے نظر آتی ہیں، انہیں بھی ٹیڑھا کر دیا جائے تو خوبصورتی کو خراب کر دیتی ہے. اب اگر یہ سب بچھی اس کو ٹیڑھا کر دیں، گھر میں کرسی اور میز رکھیں اسے ٹیڑھا بچھا دیں، بیڈ کو ٹیڑھا کر دیں، تو کمرے کی جو زینت اور زیبائش ہے اس میں فرق محسوس ہوتا ہے. ایک گھر کے اندر اگر ایک چیز کو ٹیڑھا کر دیا جائے تو گھر خراب لگتا ہے. اور اللہ کے دین کو کوئی ٹیڑھا کرنا چاہے، اللہ کے دین کے اندر کوئی عوج تلاش کرنا چاہے، فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرتے ہیں. یہ کام کون کرتا ہے؟ جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہی یہ کام کرتا ہے. جس کا آخرت پر ایمان ہو وہ یہ کام کرے گا ہی نہیں. دیکھیں، ایک شخص سعودی عرب میں رہتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہاں پر منشیات کی نقل و حرکت موت کا سبب ہے. وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا. وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو موت ہے. ایک شخص یو ایس اے میں رہتا ہے، وہ وہاں کے قوانین کو فالو کرتا ہے. اسے پتہ ہے کہ میں نے قانون توڑا تو مجھے موت کی سزا دی جائے گی. کیوں ڈرتا ہے وہ؟ کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس قانون کو توڑنے پر یہ سزا ہے. اب یہ شخص بظاہر تو اسلام کا لبادہ اوڑھے گئے، لیکن اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. اسلام کے اندر تنقید اور اعتراض کرتا ہے، لوگوں کو اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کرتا ہے. کیوں کرتا ہے ایسا؟ یہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، کیونکہ وہ آخرت کا یقین نہیں رکھتا. جس کا یقین آخرت پر ہوتا ہے وہ اسلام کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان کے درمیان پردہ ہوگا. وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور آراف پر. حجاب کہتے ہیں آڑ کو، چھپی ہوئی چیز کو، جس کو چھپا دیا جائے، جو نظر نہ آئے.
خواتین کی اس چادر کو بھی حجاب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خواتین کو چھپایا جاتا ہے اور ہر قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر گولڈ ہوگا تو آپ اسے اوپن نہیں رکھتے، سب کے بیچ میں نہیں رکھتے، اب اسے چھپا کر رکھتے ہیں۔ جب دنیاوی مال جس کی کوئی حیثیت نہیں اسے چھپایا جاتا ہے، تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت اور احترام دیا تو اسے کیسے اوپن رکھا جائے؟ حجاب پردے کو کہا جاتا ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ اور آراف پر، آراف ایک دیوار کا نام ہے، اور فصل میں کہتے ہیں بلندی کو۔ مرغے کے اوپر جو ریڈ کلر کا اس کا تاج ہوتا ہے نا، تاج سے اسے بھی عرف کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نمایاں ہوتا ہے۔ گھوڑے کی گردن پر، پیٹھ پر جو بال ہوتے ہیں اسے بھی عرف کہا جاتا ہے۔ عرف کا معنی بلند ہوتا ہے، عرف سے ہی آراف ہے۔ آراف ایک ایسی دیوار جہاں پر کچھ لوگ ہوں گے، یعنی جنت اور جہنم کے درمیان کی دیوار میں کچھ لوگوں کو روک لیا جائے گا۔ رجال، کچھ لوگ ہوں گے۔ رجال ویسے تو رجل کی جمع ہے، رجل مرد کو کہتے ہیں، رجال کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے مرد، لیکن یہ جب کہا جائے نا بہت سارے لوگ تھے، اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہوتی ہیں، صرف مراد مرد نہیں ہوتے، مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ یعرفون کلا بسیماہم، جو پہچانتے ہوں گے ہر ایک کو ان کی خاص علامات سے، وہ پہچان لیے جائیں گے خاص علامات سے۔ یہ اہل اعراف کون ہوں گے؟ اس بارے میں بہت اختلاف کیا مفسرین نے، لیکن جو راجح بات ہے، صحیح بات ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، بالکل اکول ہوں گے۔ یعنی جیسے آپ پیمائش کریں نا، کاؤنٹنگ کریں، کسی کی نیکیاں 50 ہیں تو گناہ بھی 50 ہیں، اب ان کی نیکیاں اور گناہ بالکل برابر ہیں، نہ وہ جنت میں جا پا رہے ہیں کیونکہ ان کا پلڑا بھاری نہیں ہو رہا، نہ وہ جہنم میں جا پا رہے ہیں کیونکہ ان کے گناہوں کا پلڑا بھاری نہیں ہو، نہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو رہا نہ گناہوں کا پلڑا بھاری ہو رہا، تو انہیں روک لیا جائے گا آراف پر، یہ اہل آراف ہوں گے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے جہاد کیا ہوگا اور اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہوں گے، لیکن والدین کی اجازت کے بغیر ان کی نافرمانی کے ساتھ جہاد کیا ہوگا۔ کہ اب جہاد ایک عظیم عمل تھا، اس نیکی کی وجہ سے یہ جہنم میں داخل نہیں ہو پا رہے، لیکن چونکہ والدین کے نافرمان تھے اس وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو پا رہے، تو انہیں آراف کو روک لیا گیا۔ یہ اقوال ہیں اہل علم کے مفسرین کی، سارے اقوال ہیں۔ بہرحال راجح بات یہی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی اور انہیں آراف کو روک لیا جائے گا، اور وہ پہچان بھی لی جائیں گی بسیما۔ سیما، سیم کہتے ہیں اصل میں چہرے کو، لیکن علامت کو بھی کہا جاتا ہے، تو بسیما انہیں ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا۔ ونادوا، اور وہ پکاریں گے اصحاب الجنتی، جنت والوں کو، ان سلام علیکم، کہ سلام ہو تم پر۔ اب جب یہ آراف پر ہوں گے نا تو یہ ان لوگوں کو پہچان لیں گے جو جنتی ہیں، یہ انہیں پہچان لیں گے، کیسے؟ ان کے اعمال سے، ان کے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، تو یہ انہیں سلام کہیں گے۔ یہ ایسی جیسے کوئی شخص آپ بیٹھے اور کوئی بڑا آدمی آ جائے اور آپ اسے پہچان دو، وہ تو آپ کو نہیں پہچانتا، آپ نے اسے دیکھا ہے، کسی بھی جگہ پر دیکھا ہے اور آپ کے سامنے وہ آ جائے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اسے سلام کروں، آپ آگے بڑھ کے اسے سلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کو نہیں پہچانتا لیکن آپ نے پہچان لی کہ یہ فلاں ہے۔ جیسے آج کے اس دور کے اندر آپ نے کسی کو سوشل میڈیا پر دیکھا ہو، ٹی وی پر دیکھا ہو، اسکرین پر دیکھا ہو، وہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اسے کوشش کریں گے کہ آپ آگے بڑھ کر سلام کریں۔ تو اہل اعراف جب جنتیوں کو دیکھیں گے، اہل جنت کو، تو کہیں گے سلام علیکم لم یدخلوها، تم پر سلام ہے، نہ وہ داخل ہوئے ہوں گے اس جنت میں، لم یدخلوها، وہ آراف والے جنت میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، وہ جنت کے باہر ہیں، وَهُمْ يَطْمَعُونَ، لیکن وہ اور وہ یطمعون تمام رکھتے ہیں، تمام امید کو کہا جاتا ہے، انہیں امید ہے اہل اعراف کو کہ ہم بھی جنت
داخل ہوتے ہیں۔ اور طمع، امید دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کسی سے امید کرنا، اور ایک امید ہوتی ہے لالچ کی حد تک۔ طمع لالچ کو کہا جاتا ہے، ایسی امید جس میں لالچ ہو کہ یہ چیز مجھے مل جائے، امید بھی اور چاہت بھی ہے۔ تو فرمایا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور وہ امید رکھتے ہوں گے، وہ طمع رکھتے ہوں گے، یعنی انہیں اس چیز کی لالچ ہوگی کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ، اور جب پھیری جائیں گی أَبْصَارُهُمْ، ان کی آنکھیں، تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، دوزخیوں کی طرف۔ جب اہل اعراف جہنمیوں کو دیکھیں گے، جب ان کی طرف دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ قالوا، تو وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، تو نہ کر ہمیں مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ۔ پھر اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر۔ یہ پتہ کب سمجھ میں آتا ہے؟ مسجد میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کسی ہاسپٹل جائیں، کسی مریض کو دیکھیں جو خطرناک موذی بیماریوں میں ہوتے ہیں، کوئی کینسر میں ہے، کوئی کسی مرض میں ہے، جب اس مریض کو انسان دیکھتا ہے نا تو اس کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ اللہ ہمیں اس سے بچائے، اللہ ہمیں اس میں سے نہ کرے، ہم ایسے نہ ہو جائے۔ یہ کسی کو سخت مصیبت اور پریشانی میں دیکھتا ہے، اس کی آرزو ہوتی ہے کہ ہم ایسے نہ ہو، اللہ ہمیں ایسا نہ کرنا۔ ہمیں ایک دعا بھی سکھلائی گئی نا، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ کسی کو مصیبت اور پریشانی میں دیکھو تو یہ دعا پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔ تو اب یہ اہل اعراف یہ جب ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے اللہ لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ ہمیں ظالموں میں سے نہ کرنا، یہ ظالم ہیں ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ ونادا، اور پکار کر کہیں گے اصحاب الاعراف، اعراف والے، رجالین، کچھ ایسے لوگوں کو، یعرفونہم، جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے، بسیماہم، ان کی علامات سے، قالوا، وہ کہیں گے ما اغنا عنکم، نہیں فائدہ دیا، عنکم تمہیں، جمعکم، تمہارے جتھے۔ اصحاب الاعراف کچھ لوگوں کو دیکھیں گے، ان سے پوچھیں گے، کن سے پوچھیں گے؟ جو آگ والے ہوں گے، جہنم والے ہوں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، تمہارے جتھے نے تمہیں فائدہ نہیں دیا۔ جتھے کہتے ہیں کثرت کو، لشکر کو، تعداد کو۔ آج لوگ لیڈر بنتے ہیں نا، بڑے بڑے جتھے ہوتے ہیں ان کے پاس، لوگوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ تو ویسے ہی الیکشن کے دن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک زیادہ ہو، ہمارے چاہنے والے زیادہ ہوں، اور لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہوں، لیکن اللہ کے پاس یہ کوئی فائدہ نہیں۔ ما اغنا عنکم جمعکم، وہ کہیں گے تمہارے جتھے نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ دنیا کے اندر تو تنہا اور اکیلے مواہب کو پریشان کیا کرتے تھے، تنگ کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج تمہارا اتنا بڑا لاؤ لشکر ہوتا تھا، گزرتے تھے تو راستے بند ہو جاتے تھے، لوگ کئی گھنٹے کھڑے، طویل انتظار میں کھڑے رہتے، کتنا لاؤ لشکر ہوتا تھا، لیکن آج کوئی فائدہ نہیں، کہاں گیا مدد تھا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، دنیا میں اکیلے آئے تھے تو اکیلے ہی واپس گئے۔ یہ جتھا، یہ لشکر کسی کام کا نہیں، کوئی کام نہیں آیا۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور نہ اس میں جو تھے تم تکبر کیا کرتے۔ جتنا بڑا جتھا لشکر ہوتا ہے نا، اتنا زیادہ تکبر آ جاتا ہے انسان کے، اتنا ہی تکبر ہوتا ہے، اسے گھمنڈ ہوتا ہے اپنی تعداد پر، اپنے نیچے والوں پر، کہ میں اتنے بڑے لوگوں کا لیڈر ہوں، اور یہ تکبر بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکا۔ دنیا کے اندر تو اس تکبر کی بنیاد پر وہ لوگوں پر مسلط ہو چکا تھا، لیکن قیامت والے دن یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ کتاب ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، حقیقت میں اللہ سے جوڑتی ہے، لیکن شرط یہ کہ ہم اس کو اخلاص کے ساتھ اور اللہ پر یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ پر توکل کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، ہم اس کو سیکھنے کا سوچیں، اپنی نیتوں کو خالص کریں تو یہ ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے۔ اب اس آیت کو پڑھنے کے بعد
اس آیت کو سمجھنے کے بعد کیا دل میں یہ حسرت رہتی ہے کہ ہمارا لشکر بڑا ہو، ہمارا جتھا بڑا ہو، ہمارے چاہنے والے زیادہ ہو؟ یہ کتاب تو لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئی ہے، ہم اپنے آپ سے ملانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو، ہمارے چرچے ہو، ہمارے گیت گائے ہیں۔ وما کنتم تستکبرون، اور تم تکبر کیا کرتے تھے۔ اہؤلاء الذین، یہی ہے کیا، یہی ہے وہ لوگ اقسمتم، جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ نہیں پہنچائے گا ان کو اللہ رحمت۔ یعنی یہ بڑا جو لشکر ہے، جتھا ہے، یہ دنیا میں قسمیں کھایا کرتا تھا کہ ان غریبوں مسکینوں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ اصل میں لوگ اللہ کی رحمت کا معیار بھی دنیا کو ہی سمجھتے ہیں۔ اگر دنیا میں ان کے پاس مال و دولت ہے، افرادی قوت ہے، لوگ ہیں، اور کوئی کمزور مسکین محتاج تنگ دست غریب اور فقیر ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ نے اس پر اپنی رحمت نہیں کی، یہ بیچارہ ایسا ہی، اور قیامت والے دن بھی ہم ہی پر رحمت ہوگی، یہ ایسا ہی رہے گا۔ وہ قسمیں کھایا کرتے تھے۔ فرمایا ادخلوا الجنہ، ان کو یہ حکم ہوگا کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اللہ تعالیٰ اصحاب الاعراف کو بھی جنت میں داخل کر دیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، بالآخر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ لا خوف علیکم، نہیں ہے کوئی خوف علیکم تم پر، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہو، تمہیں کوئی خوف بھی نہیں اور تم غمگین بھی نہیں۔ جو رنج اور غم ہم نے کل بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اللہ ان کے دلوں سے یہ کدورت، یہ کینہ نکال لے گا۔ اب انہیں کوئی رنج اور غم اور خوف کسی طرح کا نہیں ہوگا۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ، اور پکاریں گے اصحاب النار، آگ والے، اصحاب الجنت، جنتیوں کو۔ پہلے تو جنتیوں نے پکارا تھا نا، انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ نے وعدہ سچا کر دیا، انہوں نے کہا ہاں اللہ نے وعدہ سچا کر دیا۔ اب جہنمی پکاریں گے جنتیوں کو، اَنْ أَفِيضُوا، یہ کہ تم ڈالو، علینا، ہم پر، من الماء، کچھ پانی سے، او مما، یا اس میں سے جو کچھ، رزقکم اللہ، اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اہل جہنم اہل جنت کو پکاریں گے، اور پکارنا کس کو یاد نہیں؟ جس سے کوئی جان پہچان ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، اسی سے مانگتا ہے نا، ہر ایک سے تو نہیں مانگتا۔ اگر آپ کہیں کسی مسئلے میں ہیں، آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور 10 بندے کھڑے ہیں، آپ ہر ایک سے نہیں کہتے کہ مجھے کھانا کھلا دو یا پانی پلا دو۔ آپ کسی دوست سے، کسی جان پہچان والے سے یہ بات کہہ سکتے ہیں، ہر ایک سے نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ تعلق داریاں انہیں محسوس ہوں گی، جہنمی پہچانیں گے دنیا کے اندر ایک تعلق تھا، ایک رواداری تھی، ہو سکتا ہے رشتے داری بھی ہو، تو کہیں گے اَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، ایک گھونٹ پانی دے دو، یا کچھ رزق جو اللہ نے تمہیں دیا وہ ہمیں دے دو۔ اصل میں جہنمی جو ہے، ان کی بھوک کی وجہ سے حالت بہت خراب ہو رہی ہے، اور وہ پانی مانگیں گے نا جب جہنم کا، جہنم میں اللہ سے پانی مانگیں گے، وَيَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَاءٍ كَالْمُحْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ سورہ کہف میں کہ وہ پانی مانگیں گے، فریاد کریں گے، انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ وہ پانی ایسا ہوگا جب اسے چہرے کے قریب لائیں گے، چہرے کے قریب لائیں گے تو چہرے کی جو اسکن ہوگی وہ پانی کی حدت اور شدت کی وجہ سے، اس گرمی کی وجہ سے پگھل کر نیچے گر جائے۔ اسے پینا چاہے گا، اسے پانی پیاس اس قدر شدید ہوگی کہ وہ اسے بھی پیے گا، اور وہ انتڑیوں کو کاٹتا ہوا باہر نکلے گا، وہ پیٹ کو کاٹتا ہوا مقد کے راستے پانی باہر آ جائے گا۔ اس کنڈیشن میں، اس حالت میں وہ پانی اور کھانا اور رزق مانگ رہے ہیں۔
ہمیں ایک نوالا دے دو، ایک گھونٹ پانی دے دو، وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا، وہ کہیں گے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرمہما، یہ دونوں پانی بھی اور کھانا بھی حرام کر دیے ہیں علی الکافرین، کافروں پر، اللہ نے یہ کافروں پر حرام کر دیا۔ کافر جو ہیں، جو اللہ کے نافرمان تھے، انہیں جنت کا ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملے گا، ایک نوالا کھانے کا بھی نہیں ملے گا۔ اور انسان کو کھانے اور پینے کی تما ہر جگہ ہوتی ہے، دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہوگی۔ جب انسان محنت کرتا ہے، فاقے اور تنگدستی میں آ جاتا ہے، کہیں ملازمت کرتا ہے، اسے ملازمت نہیں ملتی تو وہ ٹھیلا لگا لیتا ہے، کچھ ہلکے سے ہلکے کام کرنے میں بھی تیار ہوتا ہے۔ اسے پوچھا جاتا ہے یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ کیا کہتا ہے؟ گھر چلانے کے لیے، کھانے کے لیے۔ یعنی ایک شخص جو ڈگری ہولڈر ہے وہ ایسے کام کرنے میں بھی تیار ہو جاتا ہے جو ایک عام مزدور کرتا ہے، پڑھ شخص جو کام کرتا ہے وہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکے، اپنے کھانے پینے کا اہتمام کر سکے۔ جب ایک شخص دنیا کے اندر اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی ہلکے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، صرف رزق کے لیے، روزی کے لیے، تو کیا وہ آخرت کے رزق کے لیے دنیا کے اندر اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے حقیر کام تو کروا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے دنیا میں بھی جو کام کروا رہا ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، یعنی اللہ کے دین کے ساتھ جڑنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی، یہ کام دنیا کے اندر بھی اعلیٰ ہے۔ کیا انسان آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ کام نہیں کر سکتا؟ اور سورہ حاقہ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہے جنت سے کیا کہیں گے؟ کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو، یہ جنتیوں کو کہا جائے گا، فی ایام خالیہ، یہ ان اعمال کا نتیجہ ہے جو تم نے ایام خالیہ میں کیے تھے، یعنی دنیا کے اندر جو اعمال کیے تھے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ جنت کی نعمتیں، جنت کے میوے، جنت کے باغات تمہیں عطا کر رہا۔ اور اگر دنیا میں اللہ کو راضی نہیں کر سکے پھر جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، ان کا کھانا زقوم ہوگا جو گناہگاروں کا کھانا ہوگا۔ طعام الاثیم، اثیم کہتے ہیں گناہگار، زقوم ایک درخت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس کا ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ زمین پر ٹپکا دیا جائے، زمین میں ڈال دیا جائے، صرف ایک قطرہ، زمین میں جتنے درخت، پھل اور سبزیاں ہیں سب کڑوے ہوتے، سب کو کڑنا پڑتا۔ اب اس شخص کی حالت کیا ہوگی؟ اس کا کھانا ہی زقوم ہوگا، جس کو زقوم کھلایا جائے گا۔ پھر صحیح مسلم کی روایت ہے طینۃ الحبال، یہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا، اور یہ کیا ہوگا؟ زخمیوں جو جہنم کے اندر زخمی ہوں ان کے زخموں سے خون اور طیب بہ رہی، یہ طینۃ الحبال ہے، یہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ جب انسان کے سامنے ہی دونوں راستے، اس نے کون سی نعمتوں کو حاصل کرنا ہے؟ ہم اس رزق کے لیے دنیا کے اندر اپنے ماں باپ، اپنے بیوی، اپنے بچوں کی جدائی برداشت کرتے کہ نہیں کرتے؟ لوگ 2-2, 3-3, 4-4 سال ملک سے باہر رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چھوڑ جاتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے، بیوی کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے، کیوں؟ کما تو یہاں بھی سکتے لیکن اچھے رزق کے لیے وہ ان سب کی جدائی برداشت کرتے ہیں، کئی برس باہر رہتے ہیں۔ اچھے رزق کے لیے، جنت کے اچھے رزق کے لیے ہم دنیا میں محنت نہیں کر سکتے۔ فرق کیا ہے؟ ہمارا آخرت پر ایمان کمزور ہے، ہمارا اللہ پر یقین کمزور ہے، ہمارا جنت پر یقین کمزور ہے۔
اگر یہ مضبوط ہوتا ہماری محنت بھی ویسی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی طور پر ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یا سوال ذہن میں ہے تو پوچھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔